بھارت کے ساتھ آبی تنازع پر پاکستان کی اہم کامیابی پاک بھارت آبی تنازعات کے حوالے سے بین الاقوامی فورم پر پاکستان کو اہم کامیابی ملی ہے۔ عالمی ثالثی عدالت نے کشن گنگا اور رتلے متنازع منصوبوں پر بھارتی اعتراضات مسترد کرتے ہوئے پاکستانی موقف کو تسلیم کر لیا ہے، جس کے بعد ثالثی عدالت کی جانب سے پاکستان کے اس دعوے پر سماعت کی راہ ہموار ہو گئی ہے کہ دونوں پروجیکٹس کے ڈیزائن 1960 کے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی انڈیا نے پانی پر حملہ کرتے ہوئی مشرقی دریاؤں کے پانی کو پاکستان میں بہنے سے روکنے کی کوشش کی۔ اس اقدام کے خلاف پاکستان نے یہ مسئلہ ہم اقوام متحدہ میں اٹھایا۔ اقوام متحدہ کی سفارشات پر معاہدے کے لیے 1964 میں مذاکرات شروع ہوئے۔ ورلڈ بینک کی ثالثی اور قرابہ سال کی کاوشوں کے بعد دونوں ممالک میں 1960 میں سندھ طاس معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کی توثیق اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو اور پاکستان کے صدر ایوب خان نے کی تھی۔ سندھ طاس معاہدے کے تحت 3 مغربی دریا سندھ، جہلم اور چناب کے 80% پانی پر پاکستان کا حق ہوگا، جبکہ 3 مشرقی دریا راوی، بیاس اور ستلج پر بھارت کا حق ہوگا۔ اس معاہدے پر عمل درآمد اور اختلافات کو طے کرنے کے لیے دونوں ممالک پر مشتمل ایک مستقل انڈس کمیشن کا قیام بھی وجود میں لایا گیا۔ اس معاہدے کے تحت پانی کے استعمال پر تکنیکی اختلافات ایک غیر جانبدار ماہر کے ذریعے طے کیے جانے پر اتفاق ہوا اور سنجیدہ تنازع کی صورت میں ثالثی عدالت سے رجوع کیے جانے پر آمادگی کی گئی۔ بھارت نے روایتی مکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلے دن سے ہی سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ کبھی پانی زیادہ چھوڑ کر پاکستان میں سیلاب کے ذریعے تباہ کاری کروائی اور کبھی پانی روک کر ہماری زراعت کا گلاگے ونٹا جب اس پر بھی بس نہ چلا تو پاکستان کے حصے میں آنے والے پانی پر ڈیم بنانا شروع کر دیے۔ دریائے جہلم پر 330 میگا واٹ کشن گنگا ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ اور چناب پر 850 میگا واٹ کا راتلے ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ اسی سلسلے کی کڑیاں۔ پاکستان نے بھارت کی اس آبی جارحیت کے خلاف بین الاقوامی فورم پر قانونی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان نے 19 اگست 2016 کو کورٹ آف آربیٹریشن کے قیام کی درخواست کے ساتھ قانونی کارروائی کا آغاز کیا۔ اس کارروائی کا فیصلہ پاکستان کے ان خدشات کو دور کرنے سے بھارت کے مسلسل انکار کے جواب میں تھا۔ اس سے قبل پاکستان نے 2006 سے کشن گنگا پروجیکٹ اور 2012 میں رتلے منصوبے کے حوالے سے انڈس کمیشن کی سطح پر خدشات اٹھائے، جبکہ جولائی 2015 میں نئی دلی میں ہونے والے جانبدار ماہر کا تقرر کیا جائے۔ بھارت نے اپنی متوازی درخواست دائر کرنے کے بعد ثالثی عدالت میں ایک اور درخواست دائر کر دی، جس میں کہا گیا کہ معاہدے کے تحت متوازی سماعتیں نہیں چل سکتی، اس لیے پاکستان کی درخواست خارج کی جائے۔ ابتدائی طور پر بھارت کو کامیابی ملی کہ 12 دسمبر 2016 کو ورلڈ بینک نے ثالثی عدالت کے قیام اور غیر جانبدار ماہر کی تقرری کے عمل کو معطل کر دیا۔ بینک نے دونوں ممالک کو ایک فورم پر مذاکرات اور اتفاق کرنے کی دعوت دی، لیکن پاکستان اور بھارت 6 سال تک باہمی طور پر قابل قبول فورم پر متفق نہ ہو سکے۔ عالمی بینک نے ثالثی میں ایک وقفے کا اعلان کیا، جو حال ہی میں ایک غیر جانبدار ماہر کی تعیناتی اور ثالثی عدالت کے قیام سے ختم ہوا۔ اس سے قبل بھارت نے ثالثی عدالت کی سماعت میں رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے ایک اور چال یہ چلی کہ رواں برس 25 جنوری کو اس نے پاکستان کو ثالثی عدالت میں 27 اور 28 جنوری کو ہونے والی سماعت سے صرف 2 روز قبل ایک نوٹس جاری کیا، جس میں معاہدے میں تبدیلیوں کے لیے کہا گیا تھا۔ بھارت نے سندھ طاس معاہدے کی شق 12 کے تحت یہ نوٹس جاری کیا تھا، تاہم پاکستان نے اپریل کے پہلے ہفتے میں بھارت کے اس نوٹس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان موجودہ معاہدے سے متعلق بھارت کے تحفظات کو سننے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ مستقل کمیشن برائے سندھ طاس کی سطح پر پیش ہونے چاہئیں۔ بھارت نے ثالثی عدالت میں 6 اعتراضات اٹھائے تھے، جن میں پہلا یہ تھا کہ ثالثی عدالت کا قیام غیر قانونی ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ عدالت اس مقدمے کو سننے کی مجاز نہیں ہے۔ تیسرا یہ تھا کہ ابھی تو یہ بھی طے نہیں ہوا کہ پروجیکٹ کے ڈیزائن میں تبدیلیاں کوئی تنازعات ہیں جسے حل کرنے کے لیے سالٹ عدالت کوئی فورم ہے، چنانچہ یہ معاملہ غیر جانبدار ماہر کو حل کرنے دیا جائے، کیونکہ یہ پاکستان اور بھارت کے مابین ابھی اختلاف ہے نہ کہ تنازع۔ چوتھا اعتراض یہ تھا کہ پاکستان نے سندھ طاس معاہدے کی شق 9345 کے تحت
ضابطے کی کارروائی مکمل نہیں کی۔ پانچواں اعتراض یہ تھا کہ سندھ طاس معاہدے کی شق 9(6) عدالت کو ایسے سوالوں کو زیر غور لانے سے روکتی ہے جسے غیر جانبدار ماہر دیکھتا ہو۔ چھٹے اعتراض کے مطابق ثالثی عدالت کا پینل بٹھانے سے متعلق جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے وہ زمیمہ جی کے مطابق نہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ثالثی عدالت مؤثر طور پر تشکیل نہیں پائی۔ ہیگ کی مستقل ثالثی عدالت پی سی اے نے بھارت کے 6 اعتراضات مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس تنازع پر پاکستان کی جانب سے دائر ہونے والی درخواست کو سننے اور فیصلہ کرنے کی مجاز ہے، اور یہ ان تمام معاملات پر غور کرنے اور ہدایات دینے کا حق محفوظ رکھتی ہے جن کا فیصلہ پانی کے استعمال کے حوالے سے ایوارڈ میں نہیں ہوا۔ عدالت کی سرکاری ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے گئے پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ بھارت کے اعتراضات کے حوالے سے جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ عدالت نے اتفاق رائے سے کیا ہے اور قرار دیا ہے، اور اس میں بھارت کی جانب سے سماعت میں پیش نہ ہونے کا معاملہ بھی شامل ہے کہ عدالت کے مجاز ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ثالثی عدالت کی مجاز ہونا سندھ طاس معاہدے 1960 کے پیراگراف نمبر 16 کے زمیمہ جی کے تحت ثابت ہے، اور اس سے عدالت کے مجاز ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ عدالت نے یہ نتیجہ بھی نکالا کہ پاکستان کی جانب سے ثالثی عدالت سے شق 9(2) کے تحت تنازعات اٹھائے گئے ہیں، اور موجودہ سماعت سندھ طاس معاہدے کی شقوں 9, 3, 4, 5 کے تحت شروع کیے گئے ہیں۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ثالثی عدالت سندھ طاس معاہدے کے زمیمہ جی کے تحت اور پیراگراف 4 سے 11 کے مطابق موزوں طور پر تشکیل پائی ہے۔ پاکستان نے کشن گنگا پروجیکٹ کے ڈیزائن پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کی جھیل 7.5 ملین کیوبک میٹر پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جو بہت زیادہ ہے، اور یہ زیادہ سے زیادہ 1 ملین کیوبک میٹر کے ذخیرے کی حامل ہونی چاہیے۔ پاکستان یہ بھی چاہتا ہے کہ بھارت پانی جمع کرنے کی جھیل کی سطح کو 1 سے 4 میٹر تک اوپر اٹھائے اور اسپل ویز کو 9 میٹر تک بلند کرے۔ راتلے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے حوالے سے اسلام آباد نے 4 اعتراضات اٹھائے ہیں۔ ان کے مطابق پاکستان چاہتا ہے کہ بھارت فری بورڈ 1 میٹر تک رکھے، جبکہ بھارت اسے 2 میٹر رکھنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت یہاں پانی کے ذخیرے کی گنجائش 2,40,24 ملین کیوبک میٹر رکھنا چاہتا ہے، جبکہ پاکستان چاہتا ہے کہ اس کی حد 80 لاکھ کیوبک میٹر سے زیادہ نہ ہو۔ پاکستان اس پروجیکٹ کے لیے جھیل کی سطح 8.8 میٹر تک اٹھانے جبکہ اسپل ویز 20 میٹر تک اٹھانے کا خواہاں ہے۔ بھارت کو خوف ہے کہ پاکستان کا مقدمہ بہت طاقتور ہے اور بھارت یہ لڑائی ہار سکتا ہے۔ اگر ثالثی عدالت بھارت کے خلاف فیصلہ دے دیتی ہے تو وہ مستقبل میں پاکستانی دریاؤں پر پروجیکٹس بنانے کے قابل نہیں رہے گا، خواہ وہ پانی اکٹھا کرنے کی جھیلوں سے متعلق ہو یا اسپل ویز بنانے سے متعلق ہوں۔ اگر اس موقع پر سندھ طاس معاہدے سے نکلتا ہے تواز سے انڈیا کے اپنے آبی مفادات کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ انڈیا کے بڑے دریا برہم پتر اور دریائے سندھ کے ماخذ چین میں ہیں، اور چین انڈین قدم کے بعد ایسا ہی قدم اٹھا کے انڈیا کی زراعت اور نظام آبپاشی کو سخت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، ویڈیوز کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔